میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، نبی کریم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے ہمارا تفسیری سلسلہ بنام اعجاز القرآن جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ توبہ کے چوتھے رکوع اور 10ویں سپارے کے 10ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ کا نمبر شمار ہے 25 سورہ توبہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن قصیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا، تو یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ قَصِيرَةٍ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اصل میں اس آیت مبارکہ میں مہاجرین و انصار دیگر صحابہ کرام پر اللہ نے اپنے احسان کا ذکر فرمایا کہ تم نے جتنے بھی غزوات کفار کے ساتھ لڑے، جیسا کہ غزوہ بدر ہے، غزوہ قریظہ ہے، غزوہ نذیر ہے، حدیبیہ ہے، خیبر ہے، فتح مکہ ہے، ان تمام کے اندر اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد تمہارے شامل حال رہی۔ اور حنین کا معاملہ کیا رہا؟ حنین کا معاملہ سمجھنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کی شان نزول کے حوالے سے میں مختصر سی گفتگو کرتا چلوں۔ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد بہت سے عرب قبائل اسلام کے حصار میں داخل ہونے لگے، یعنی مسلمان ہونے لگے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اس بات کے متعلق عقیدہ رکھتے تھے یا اس بات کا ذہن رکھتے تھے کہ اگر مشرکین کا مذہب حق پر نہیں ہے تو پھر یہ بیت اللہ شریف پر قابض کیوں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت اللہ شریف کی مجاوری یا بیت اللہ شریف کے انتظامات کیوں سونپ رکھے ہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا، یہ قبائل تمام کے تمام اسلام میں داخل ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے، اور اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد یک لخت بہت زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ یہ لوگ پہلے تذبذب میں تھے کہ اگر ہم مسلمان ہوتے ہیں تو پھر اگر مسلمانوں کا دین سچا ہے تو پھر خانہ کعبہ پر مشرقین اور کفار کی اجارہ داری کیوں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کرتے ہوئے مسلمانوں کو فتح مکہ کے بعد مکے پر تسلط عطا فرمایا، اور بیت اللہ شریف کا تمام معاملہ اور انتظامات مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ لہٰذا عرب کے بچے بچے کو اسلام کی حقانیت کا یقین ہو گیا، وہ سب کے سب جوگ در جوگ بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باقی ماندہ عرب بھی جو تذبذب میں تھے انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔
لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف یہ دو قبیلے ہیں، ان دو قبائل کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور یہ جنگجو حضرات تھے، جنگ کے اندر خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ ان افراد کے دل میں اسلام کے لیے مزید نفرت اور حسد بڑھ گیا۔ اب یہ جو دو قبائل تھے یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ذہن سازی کر رہے تھے ایک دوسرے کی، اور لوگوں کو تیار کر رہے تھے، لہٰذا یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن ابی حدرت کو تمام معاملات کی تحقیقات کے لیے بھیجا کہ وہ دیکھیں کہ حوازن اور ثقیف کا معاملہ کیا چل رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی حدرت نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قبائل کی جنگی تیاریوں پر مطلع فرمایا اور اس بات کی تصدیق فرمائی کہ یہ دونوں قبائل مسلمانوں کے خلاف جنگ جوئی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کم و بیش 12,000 کا لشکر جو ہے وہ آپ نے شوال کی 8 تاریخ میں آپ نے اس کو روانہ فرمایا، جمع فرما کر 10,000 تو مجاہدین و انصار اس میں شامل تھے، اور اس کے علاوہ 2,000 وہ لوگ تھے جنہوں نے ابھی نیا اسلام قبول کیا تھا، یعنی فتح مکہ کے بعد لوگ اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے۔ اتنی بڑی تعداد صحابہ کرام کی یہ خود کو دیکھ کر اس بات پر فخر کر رہی تھی اور پھولے نہیں سما رہے تھے کہ ہماری آج بہت بڑی تعداد ہے، ہم پر غالب کون آ سکتا ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود پسندی سے اور خود نمائی سے تعبیر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پسند نہ فرمائی۔ بہرحال جنگ کے مقام پر بہت گھمسان کی جنگ لڑی گئی۔ حوازن اور ثقیف کے جنگجو حضرات نے بڑھ کر مسلمانوں پر حملے کیے، اور مسلمانوں میں وہ افراد جو ابھی نو مسلم تھے اور فتح مکہ یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور ان لوگوں نے میدان جنگ کو چھوڑا اور اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ اب ان کو دیکھا دیکھی مہاجرین و انصار بھی گھبرا اٹھے اور بکھر گئے۔ یہ ساری صورتحال اپنی جگہ پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ایک پہاڑی استقامت کی ایک استقامت کا پہاڑ بن کر ان لوگوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو آپ نے بلند آواز سے ان مہاجرین و انصار کو پکارا، یا معشر الانصار، یا معشر المہاجرین، یا للمہاجرین، اے مہاجرین و انصار کہاں جاتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ تمام لوگ میدان جنگ سے جو بکھر گئے تھے یا پیٹھ پھیر چکے تھے، اب یہ لوگ پھر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ثقیف پر اور حوازن کے ان قبیلے کے جنگجوؤں پر حملہ اور حلہ بول دیا، اور اتنا شدت کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کیا کہ وہ لوگ شکست خوردہ ہو گئے۔ اپنی لاشوں کو، اپنے سامان کو، اپنے تمام مال و اسباب کو چھوڑ کر بھاگنے میں ان لوگوں نے عافیت جانی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کی خصوصی مدد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر استقامت عطا فرمائی، اور ان لوگوں نے دوبارہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور فتح یاب ہوئے۔ تو یہ اصل میں اس صورتحال کا بیان ہے جو غزوہ حنین کے موقع پر ہمیں نظر آتی ہے۔ یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس جنگ کے اندر ہی معاف فرما دیا تھا۔ ان لوگوں کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی کہ ان لوگوں نے یہ معاملہ کیا اور یہ نعوذ باللہ دار اسلام سے خارج ہو گئے، یا نعوذ باللہ یہ فعل حرام کے مرتکب ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی معافی کا اعلان کر دیا۔ اب اس بات کو لے کر کوئی صحابہ اکرام کی ذوات مقدسہ پر طعن نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت مبارکہ، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر اللہ نے اپنے رسول اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے،
اور اس نے کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے سکینت نازل فرمائی ان لوگوں پر، ان لوگوں کا اطمینان قلب عطا فرمائی۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی اس حال میں تھے کہ آپ استقامت کا جبل استقامت، یعنی جس کو کہا جا سکتا ہے جبل استقامت بن کر لڑ رہے تھے، اور تمام کے تمام وہ افراد جو بکھر گئے تھے وہ دوبارہ کے دوبارہ یکجا ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے سب پر سکینت اتاری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بنیادی وہ ذات مقدس ہیں جن کی برکت سے سکینت اتاری گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے بقیہ صحابہ پر سکینت اتری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے تذکرہ فرمایا، ورنہ گھبرانے والے حضرات تو دوسرے تھے، یہاں پر آپ چونکہ بنیادی سبب ہے آپ کا ذکر اس لیے پہلے کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی کفار کے خلاف اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکروں کو اتارا۔ ان فرشتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے بعد جو ان کا حال احوال بتایا، یہ ابلک گھوڑوں پر سفید لباس پہنے ہوئے، امامہ باندھے ہوئے فرشتے تھے جو مسلمانوں کی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے آئے تھے۔ یہاں پر ضمناً ایک بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، تم ایسا لباس پہنو جیسے اللہ کے فرشتے پہنتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا وہ لباس کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ امامے پہنتے ہیں اور کپڑے کو اپنے دو کندھوں کے درمیان چھوڑتے ہیں۔ ہم میں اور مشرقین میں فرق کرنے والا یہی امامہ ہے کہ مشرقین کپڑا پیچھے سے جو ہم چھوڑتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے، تم یہ چھوڑا کرو۔ اور یہاں پر امامے کے مختلف رنگوں کے حوالے سے بھی احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ بعض فرشتوں نے پیلے رنگ کے امامے پہن رکھے تھے اور بعضوں نے سفید اور بعضوں نے سیاہ رنگ کے جو امامے تھے وہ زیب تن کر رکھے تھے، اور بعض روایات میں سبز اماموں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو لہٰذا اماموں کے جتنے رنگ پہنے جاتے ہیں علماء اہل سنت پہنتے ہیں، ان کی اصل یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کا امامہ پہننا اور اس انداز سے پہننا اور ان رنگوں کا پہننا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل صحابہ کرام پر سکینت اتاری، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد ان فرشتوں کے ساتھ کی گئی جنہیں وہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن نشین رہے، فرشتوں کی مدد حقیقتاً اللہ ہی کی مدد ہے، اور فرشتوں کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے کیونکہ فرشتے اللہ کا لشکر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوبوں کا مدد کرنا اصل میں اللہ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب بدر میں اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد طلب فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد فرشتوں کی صورت میں نازل فرمائی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کے مظہر ہوتے ہیں، مظہر عون الہی ہوتے ہیں، ان کو غیر اللہ نہیں سمجھنا چاہیے، تصور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا باری تعالیٰ میں تیری مدد کا طالب ہوں، میں نے تجھ سے مدد مانگی ہے، میں نے فرشتوں سے تو مدد نہیں مانگی، فرشتے جو بھی ہیں بہر کیف ہیں تو مخلوق، تو مجھے ان کی مدد درکار نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کو قبول بھی فرمایا، بلکہ صحابہ کو بتایا بھی کہ فرشتوں نے آ کر تمہاری مدد کی ہے۔ تو اس سے یہ امر ثابت ہوا کہ اللہ کے محبوبوں کی مدد حقیقتاً اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت دینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندگی دیتا ہے، تمہیں موت دیتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر اللہ نے تمہیں موت دی، حالانکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تم پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو ملک الموت ہے۔ تو ملک الموت کا کیونکہ معاملہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہے، تو یہ اللہ ہی کا موت دینا کہلائے گا، اگرچہ اس کا ظاہری سبب ملک الموت ہے۔ تو لہٰذا یوں ہی اولیاء کرام کی مدد کرنا، انبیاء علیہم السلام سے صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا، وہ اسی بنا پر تھا کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے محبوب سے مدد طلب کرنا حقیقتاً اللہ ہی سے مدد طلب کرنا ہے۔
ایک نبی نے ایک نبی سے مدد طلب کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی مدد فرمائی اور ان کی بینائی لوٹ آئی، تو یقیناً یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے تھی، اس لیے یہ مظہر عون الہی اس کو سمجھنا چاہیے۔ ان پر غیر اللہ کے فتوے لے کر چڑھ دوڑنا اور بتوں کی آیات کو ان پر منطبق کرنا یہ دین کی تخریب کاری ہے، دہشت گردی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے توبہ کی توفیق دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ توبہ کی توفیق دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یہ قبیلہ حوازن کے متعلق اس آیت مبارکہ کا نزول ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الحبہ ہے، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حدیث کا جو رقم ہے وہ 2608 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک حوازن کے وفد کا انتظار فرماتے رہے کہ یہ لوگ آئیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے، لیکن حوازن کے افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حاصل ہونے والا ایک کثیر جو مال غنیمت ہے یہ اپنے اصحاب میں تقسیم فرما دیا۔ اب جب 10 دن گزرے تو حوازن کا وفد آیا اور انہوں نے علی الاعلان اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ ہمارا مال اور ہمارے قیدی دونوں ہمیں واپس کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سچی بات ہی پسند ہے، لہٰذا سن لو، مال اور قیدی دونوں میں تمہیں واپس نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اب یہ اصحاب میں تقسیم کر چکا ہوں۔ ہاں ان دونوں میں سے اگر تم ایک اختیار کر لو کہ تمہیں یا قیدی چاہیے یا مال چاہیے، تو تمہیں ایک چیز جو ہے وہ واپس لوٹائی جا سکتی ہے۔ تو حوازن کے افراد نے، قبیلہ حوازن کے اس وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قیدیوں کا تقاضا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص ان لوگوں کو اپنی قید میں آئے ہوئے قیدی واپس کرے گا، میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو اگلی غنیمت ہمیں عطا فرمائے گا اس میں سے ان کو حصہ دے دیا جائے گا، یعنی اس کا نعم البدل ان کو دیا جائے گا۔ تمام صحابہ نے بخوشی ان تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ ان قیدیوں کی تعداد کم و بیش 6000 نفوس پر مشتمل بتائی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سن کر سب کے سب افراد نے خوشی خوشی سب قیدیوں کو واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام مسلمان قبائل کے سردار گئے، انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوش دلی سے ان افراد کو واپس لوٹاتے ہیں جو ہماری قید میں ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے بعد یہ تمام کے تمام افراد مسلمان ہوئے۔ اور یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے، اس کو میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا چلوں۔ سیرت ابن حشام میں ہے، علامہ ابن حشام نے لکھا کہ اس موقع پر زہیر ابو سرد یہ ایک مؤثر تقریر اس نے کی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تقریر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تقریر کو بہت سراہا، پسند فرمایا۔ اس نے کہا اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، اور آپ نے جن عورتوں کو اپنی قید میں رکھا ہے ان میں سے بہت سی خواتین آپ کی رضائی خالائیں ہیں، آپ کی رضائی پھپھیاں ہیں۔ خدا کی قسم اگر عرب کے بادشاہ میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا، اور ہم کسی بادشاہ سے زیادہ آپ سے اچھی توقعات رکھتے ہیں، ہم توقعات رکھتے ہیں آپ اچھا سلوک فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہیر بن سرد کی اس تقریر کو سن کر بہت متاثر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، تم نے آنے میں تاخیر کی، اگر تم جلدی آتے تو تمہارے قیدی اور تمہارا مال تمہیں ویسے ہی لوٹا دیا جاتا، اب چونکہ تم تاخیر سے آئے ہو تو دو چیزوں میں سے ایک چیز کو منتخب کرو۔ تو انہوں نے اپنے قیدیوں کو منتخب کیا اور ان کے قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ ان قیدیوں کی تعداد بقول امام ابن حشام یہ 6000 افراد پر مشتمل ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وان خفتم
عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان یشاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو مشرک بالکل ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ غزوہ حنین کے حوالے سے میں نے گفتگو تو کر دی، لیکن ایک اہم بات ہمارے بعض اہل سنت افراد کا جناب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عقیدہ وہ صحیح نہیں ہے، اس میں بگاڑ ہے۔ یاد رکھیے کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، ہم بحیثیت کلمہ گو اس شخص کو قبول کرتے ہیں اور اس شخص کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ یہ جو غزوہ حنین ہوئی تھی، اس میں جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی، آپ کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی اور ایک آنکھ سے آپ کی بینائی چلی گئی۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ عہد فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور جنگ یرموک میں آپ کی دوسری جو آنکھ تھی اس کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ آپ کی دونوں آنکھیں اسلام کے لیے صرف ہو گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے بعد، غزوہ حنین کے بعد آپ سے فرمایا تھا اگر تم چاہو تو میں تمہیں آنکھ دے دوں، اگر صبر کرو تو جنت میں اس سے بہتر آنکھ پاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے لیے صبر کرتا ہوں۔ اور دوسری آنکھ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عہد فاروقی میں جنگ یرموک میں آپ کی دوسری آنکھ زائل ہوئی۔ اب ایک حدیث مبارکہ ہے مسند احمد بن حنبل کی، اس کو سماعت کیجئے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس شخص کی دونوں آنکھیں لے لوں اور اس پر وہ صبر کرے اور صبر کی امید رکھے تو اس کا ثواب جنت ہے، یعنی اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لحاظ سے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال اگلی آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں کہ اے ایمان والو مشرک تو محض ناپاک لوگ ہیں، لہذا وہ اس برس کے بعد مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے۔ یہاں سے ناپاکی سے مراد ان کا فی نفس ہی ناپاک ہونا نہیں کہ وہ جسمانی طور پر ناپاک ہیں، بلکہ یہاں سے مراد ان کے عقیدے کی ناپاکی ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر اب کے سال یہ لوگ نہیں آ سکیں گے۔ یہاں پر کفار کے نجس عقائد کا ذکر ہے، ان کے عقائد کو گندا، عقائد باطلہ و غلیظہ قرار دیا گیا، ورنہ وہ فی ذاتہم نجس العین نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اس لیے ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا، ان کا سلا ہوا کپڑا پہننا، یہ شرعاً فقہ حنفی کی روح سے جائز ہے، بشرطے کہ ان کے ہاتھ اور برتنوں میں کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو۔ ایسے بہت سے مسائل سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے گئے کہ ہندوؤں کے برتنوں میں کھانا کیسا ہے، تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ بہرحال انما المشرکون نجس، اس کا معنی یہ ہے کہ مشرقین کو منع کر دیا کہ مسجد حرام میں اب وہ نہیں آئیں گے، اور دیگر مساجد بھی اس حکم میں بالطبع شامل ہیں کہ مساجد کے اندر کفار کو داخل نہیں کیا جائے گا، اور یہ قیامت تک حکم جاری و ساری رہے گا۔ ہاں، کفار کے لیے مسجد میں آنے کی کیا صورتحال ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 14 اور صفحہ 390 ہے اور 391 ہے، اس پر لکھتے ہیں کہ کافر کو بطور استعلاء و استعلاء، یعنی ان کو بطور دین سیکھنے کے لیے اگر مسجد میں آنا پڑے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اسلام لانے کے لیے اگر مسجد میں آئے ہیں تو یہ تبلیغ اسلام سننے کے لیے آئے ہیں تو اس کی ممانعت نہیں ہے، ویسے اسلام ان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر مشرقین ادھر مسجد حرام میں نہیں آئیں گے تو مسلمانوں کو یہ تحفظات پیدا ہوئے تو پھر کاروبار ہمارا جو ہے وہ تو ٹھپ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فقر نہیں لائے گا، تمہیں فقر سے نہیں مارے گا، یا فقر کا خوف نہ رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی، وہ لوگ جو حج کرنے کے لیے آتے تھے ان سے مسلمانوں کے کاروبار کو اللہ نے اتنی برکت دی کہ تمام کے تمام مسلمان جو فتح مکہ سے پہلے بالکل آپ جن کو کہہ سکتے ہیں کہ غریب غربا تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی طور پر وسعتیں عطا فرما دی۔
قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اور لوگوں سے جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں سمجھتے، اور نہ ہی دین حق کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اہل حق اہل کتاب، تاکہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے جہاد کرتے رہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ یہاں سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یہود چونکہ تجسیم و تشبیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ پاؤں جسم کو مانتے تھے، اور عیسائی حلول کے عقیدے کا وہ معترف تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے یہاں پر مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے یہودی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو تھے وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو بہرحال اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روم سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے نازل ہونے کے بعد غزوہ تبوک ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت قبیلہ قریظہ اور نذیر کے حق میں نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح منظور فرمائی، اور یہی پہلا جزیہ ہے جو اسلام کو ملا، اور یہی پہلی ذلت ہے جو اللہ نے کفار کو مسلمانوں کے ہاتھوں پہنچائی۔ بہرحال اس کے احکامات انشاءاللہ آگے بھی تفصیل سے آ رہے ہیں۔ آج کی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، وقت ہمارا تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کا فہم نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے کہ یہاں پر جو کہا گیا کہ وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حرام کیے ہو کو حرام نہیں سمجھتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام کیا بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حرام کیا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، اللہ کے رسول کا حرام کیا بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے احکامات کے اندر تصرف عطا فرمایا۔ آپ چیزوں کو حلال اور حرام کر سکتے ہیں وہ جو غیر منصوص ہیں، یا کسی کو استثناء دے سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، جیسا کہ مچھلی مردار ہو کر بھی حلال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ دیگر انشاءاللہ العزیز واقعات، حالات اور دیگر تفسیرات کے معاملات انشاءاللہ اگلے درس میں لے کر پیش ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا